فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ یہ قانون ہے، قانون لکھا جا رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے، فیصلہ کر دیا تیرے رب نے، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت اس کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ عبادت کس کی؟ اللہ ہی کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے نہیں عبادت ہوگی مگر اللہ ہی کی۔ تو سجدہ کس کا؟ اللہ ہی کا۔ عبادت کے انداز میں قیام کس کا؟ اللہ ہی کا۔ عابد بن کر رکوع کس کا؟ اللہ ہی کا۔ مدد کے لیے پکارا کسے جائے گا؟ اللہ ہی کو۔ وقال ربکم، وقال ربکم، جو رب یہ فیصلہ کر رہا ہے وہی رب تم سے کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعا و پکار کو نہیں۔ کتنی مرتبہ سمجھاؤں ظفر تجھے تو تھپڑ لگاؤں۔ قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ایک ہے سننا اور ایک ہے قبول کرنا۔ سننے میں دیر لگتی ہے، وقت لگتا ہے، سوچنا ہوتا ہے۔ کیس آیا، جج کہتا ہے اگلی پیشی پہ غور کریں گے، پھر اگلی پیشی ہوئی، اس کے بعد پیشی ہو گئی، غور کریں گے۔ یہ سنا جا رہا ہے، یہ سماعت ہو رہی ہے۔ یہاں سننے والی بات ہی نہیں ہے۔ حق تعالی نے فرمایا کبھی مجھے آزماؤ تو صحیح، تم مجھے پکارو گے میں قبول کر لوں گا۔ اچھا قبول کیسے کر لوں گا؟ اجر تو لکھ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں نا کہ یا اللہ میں جب کل صبح اٹھوں تو مجھے 4 ایکڑوں پہ بنا بنایا ایک محل مل جائے، 10 ایکڑوں پہ بنا بنایا ایک محل مل جائے، اس میں اتنے درجن بیڈ روم ہوں، اتنے اس میں واش روم ہوں، اس میں اتنی 0 میٹر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوں، اتنے تو اس میں ملازم کام کر رہے ہوں، اور اس میں اتنے بڑے بڑے لان ہوں۔ یا اللہ ہوں تو بڑا نادار، بالکل ہی مفلس آدمی، لیکن تجھ سے تو یہ بعید نہیں ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بس یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، چاہتا ہوں کل صبح ہو تو یہ مل جائے۔ مانگ لیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، اللہ نے قبول فرما لیا۔ ہو سکتا ہے کہ کل وہ محل تو تجھے نہ ملے، دنیا میں وہ محل تجھے نہ ملے، اور وہ کیوں نہ ملے؟ لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر میں تمہاری خواہشیں پوری کرنے لگوں تو میری یاد کی توفیق نہیں ملے گی، فرعون بن جاؤ گے، مجھے بھول بیٹھو گے۔ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اگر میں تمہاری ہر خواہش پوری کرتا چلا جاؤں تو مجھ سے دور چلے جاؤ گے، دنیا میں جا کے الجھ جاؤ گے۔ ہر خواہش تو باپ اپنے بیٹی کی بھی نہیں مانتا، بیٹے کی بات بھی سوچ کے مانی جاتی ہے۔ بچپن میں اپنے بچوں کی خواہشیں پوری نہیں کی جاتی کہ کہیں ان کے اخلاق خراب نہ ہو جائے، ان کی جیب نہیں بھری جاتی کہ یہ غلط چیزیں لیں گے، اخلاق بگڑ جائیں گے، نہ معلوم کہاں کہاں جا کے وقت گزاریں گے۔ جب تم حکمت سے کام لیتے ہو، تمہاری ربوبیت صغریٰ ہے، تم اپنی اولاد کے لیے سوچ سمجھ کر جیب سے کچھ نکالتے ہو، تو میں سوچ سمجھ کے اپنے بندوں کو رزق نہیں دوں گا؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، میں رزاق تو ہوں ہی، لیکن لطیف قسم کی حکمت ہے میری، میں تمہیں سوچ سمجھ کے دیتا ہوں۔ بچہ انگارے کو چھونا چاہتا ہے لیکن ماں اسے بچاتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑتی ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اس نے انگارے کی چمک کو دیکھا، اس کے جلانے کی صلاحیت اسے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ بچہ ہے، تو بچہ، شیرخوار بچہ ماں کے سامنے اتنا نادان نہیں ہوتا جتنے تم رب کے سامنے نادان ہو۔ تم اللہ کے سامنے تو اس شیرخوار بچے سے بھی زیادہ نادان ہو۔ تو جب تم مجھ سے مانگتے ہو، میں قبول تو کر لیتا ہوں، دیتا وہی ہوں جو تمہارے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، حکمت کے مطابق دیتا ہوں۔ اچھا یا اللہ قبول کیسے کر لیتے ہو؟ فرمایا قبول یوں کر لیتا ہوں کہ حشر میں
میزان میں جب اعمال کا وزن ہوگا تو سب سے زیادہ وزنی تمہاری دعائیں ہوں گی، سب سے زیادہ وزنی تمہاری دعائیں. اس لیے اللہ سے مانگتے رہا کرو میاں، مانگتے رہا کرو، مانگتے رہا کرو، غیر محدود مانگتے رہا کرو. یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے اور یہ بھی دے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان حسرت کرے گا حشر میں، حسرت کہ یا اللہ میری تو کوئی بھی دعا نہ قبول ہوتی دنیا میں، کوئی بھی، ساری دعائیں ذخیرہ بنتی ہیں اور آج کام میں آتی ہیں. قال ربكم ادعوني استجب لكم قال ربكم اذا سألك عبادي. پہلی بات میرے بندے مجھ پوچھتے ہیں ہمارا رب رہتا کہاں ہے، ہم جو اس سے مانگے وہ ہے کہاں. فرمایا انی قریب، انہیں بتاؤ میں قریب ہوں، قریب. انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں. تو یا اللہ کتنا قریب ہے، روات میں رہتا ہے الہ العالمین، بارہ کھو میں ہے یا مری کے کسی پرفضا مقام کے کسی ایوبیہ نتیہ گلی میں ہے. فرمایا اقرب الیہ من حبل الورید. میں نے اپنے لیے عرش پر یا کسی پرفضا مقام پر ٹھکانہ نہیں بنایا، میں تو تمہارے وسط قلب میں رہتا ہوں. میری دنیا تمہارے دل کی دنیا ہے، میری دنیا تمہارے دل کی دنیا ہے. عرش پر واستوى علی العرش کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے وہاں پہ گھر بنا دیا. واستوى علی العرش کے معنی یہ ہے کہ وہاں تک میرا حکم چلا گیا، یعنی فرش زمین سے عرش بری تک میری سلطنت قائم ہو گئی. یہ مطلب ہے، یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں عرش میں بیٹھا ہوا ہوں، میں تو تمہارے دل میں بیٹھا ہوا ہوں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، نابینے اینک لگائے پھریں اور یوں یوں دیکھیں، انہیں دکھائی نہیں دیتا. جن کے پاس نظر ہوتی ہے وہ آنکھیں، چہرے والی آنکھیں بند کر کے سر بگریباں ہو کر اسے دیکھ لیا کرتے ہیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو جب اتنا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب یاد رکھنا، ریممبر اجیب، قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار. دعوت الداعی اذا دعان، وہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے. سارے رشتے غفلت میں جا سکتے ہیں، میں غفلت میں نہیں جاتا. سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں تمہاری دعائیں، اس لیے مجھے پکارا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. آپ کہیے ایک مرتبہ یا اللہ، ادھر سے کہیے ذرا، ادھر سے نہیں. 1 سال ہو گیا محنت کر رہا ہوں کہ یہاں سے اس کم وقت سے ذرا نجات حاصل کرو. یہ رمضان مبارک بھی اسی لیے آتا ہے کہ اس سے نجات حاصل ہو جائے. ادھر آ جاؤ، دل کی دنیا کے غنی بن جاؤ. بولو ایک مرتبہ. یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ عبادت کی ہے آپ نے، اس کو یاد رکھنا. یا اللہ کیا مطلب اس کا؟ یا ہم نے عبادت کی ہے. اہل اللہ کہتے ہیں یا اللہ 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 یا اللہ. دنیا اس میں ذات کی تلاش میں ہے. یہ اس میں ذات کیا ہے؟ اس میں اللہ اس میں ذات ہے. اور کیا ہے؟ یہ اللہ اس میں ذات ہے. اللہ 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 اللہ. حضرت والد مرحوم، میرے والد مرحوم نے 27 سال تک روزانہ 12,000 اس میں ذات قضا نہیں ہونے دیے. یہ عبد المجید ایسے نہیں بنا بیٹھا. عبد المجید کے پیچھے کوئی ہاتھ ہیں، کسی کے ہاتھ ہیں. دعا کے لیے اٹھے تھے، ورنہ جو کچھ میں ہوں وہ تو میرا اللہ جانتا ہے. نہ میرے پاس کوئی علم ہے، نہ میرے پاس کوئی عمل ہے. تو یہ اللہ جو ہے، اللہ اس میں ذات یہی ہے. اور پہلے بھی شاید کسی موقع پہ بتایا ہو، آج پھر بتاتا ہوں.
اللہ صرف اللہ پہ بولا گیا ہے، کسی اور پہ نہیں۔ خدا آگ پہ بھی بولا گیا، سورج پہ بھی بولا گیا، خدا پانی پہ بھی بولا گیا، خدا لکڑی پہ بھی بولا گیا، خدا بندانے مکتب بھی ہوا کرتے ہیں، خدا بندانے مکتب بھی ہوا کرتے ہیں۔ خدا کامن ہے، اللہ آفیشل ہے۔ خدا اسنام پہ بولا گیا، اللہ صرف اللہ پہ بولا گیا۔ قرآن میں کہیں خدا نہیں آیا، صرف اللہ آیا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ کے متعلق بات کی کرو، کیا کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، خدا سے بچنے کی کوشش کیا کرو۔ قسم بھی اللہ محفوظ رکھے، قسم سے اللہ محفوظ رکھے۔ اچھے لوگ بار بار قسمیں نہیں کھایا کرتے، تو لیکن اگر کبھی ضروری ہو جائے تو اللہ کی قسم، خدا سے نہیں۔ ویسے بھی خدا فارسی ہے، اور اکثر فتنے اسی راستے سے آئے ہیں، اکثر فتنے اسی راستے سے آئے ہیں۔ تو بھائی فیصلہ کیا اللہ نے، عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ کے ساتھ، عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ کے ساتھ۔ تو سجدہ کس کا؟ اللہ کا نا، پھر دیکھیے نا، اللہ ہی کا۔ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے، لیکن اب بھول جو جاتے ہیں، میں کیا کروں، میرے پاس ایسا کون سا نسخہ ہو کہ بس نقش ہو جائے ایک بات۔ اللہ کے ساتھ ایک دوستی ہی کی ہے، ایک دوستی بھی کی ہے۔ تو سارا جھگڑا اسی میں تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں کا جھگڑا ہی یہی تھا، وہ کہتے تھے اللہ بھی، اور رحمت عالم کا اصرار تھا اللہ ہی۔ وہ کہتے تھے اس پر ہم کمپرومائز کر لیں کہ اللہ بھی اور ہمارے بڑے بھی، یہ لات و منات عزا اور حبل بھی، اللہ بھی، ہم ان کا بھی سجدہ کریں، اللہ کا بھی سجدہ کریں، ان کا سجدہ تعظیمی، اللہ کا سجدہ عبادت والا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت میں، میرے دین میں تعظیم کے حوالے سے سجدہ کوئی نہیں، میری شریعت اور میرے دین میں تعظیم کے حوالے سے سجدہ کوئی نہیں۔ اگر تعظیم کے حوالے سے کسی سجدہ کی گنجائش ہوتی تو پھر میرے صحابہ جن سے زیادہ رحمت عالم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، جن سے زیادہ رحمت عالم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، انہوں نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں عرب کے مخدوم، وڈیرے، چودھری، خان، ان کی رعایا انہیں جھک کے ملتی ہے، تو پھر ہم آپ کو کیوں نہ جھک کے ملا کریں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، اگر میں تمہیں حکم دیتا کہ تم بندوں میں سے بھی کسی کے آگے تعظیماً جھک جایا کرو، تو پھر بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ خاوند دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد جب گھر آئے تو خاوند کے سامنے جھک جایا کرے، اور اس دور کا بابو اپنی بیگم کے سامنے جھک جایا کرے۔ لیکن گنجائش نہیں ہے، بیوی خاوند کے سامنے نہیں جھک سکتی، شاگرد استاذ کے سامنے نہیں جھک سکتا، رعایا حاکم کے سامنے نہیں جھک سکتی، اولاد والدین کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ پہلے بھی بتایا تھا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ آپ بھول گئے ہوں گے، کوئی نماز ایسی نہیں جو سجدے کے بغیر ہو جائے، ایک نماز ایسی ہے جس میں سجدہ کیا جائے تو نہیں ہوتی۔ سوچ لیجئے، کوئی نماز، وہ فرائض ہوں یا واجبات، سنن ہوں یا مستحبات، اوابین ہوں یا توابین، اشراق ہو، کوئی بھی نماز ہو، تراویح ہو، نوافل ہوں، تہجد ہو، سجدہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ جنازہ، یاد رکھتے ہو یہ نماز؟ ہاں، نماز تو مولوی صاحب آئے نا جی اگے نماز جنازہ پڑھانا واسطے تے وچوں ایک بندہ بولیا جی کتنیاں تکبیراں ہونیاں تے کہ پڑھنا پیندا ہے؟ مولوی صاحب آ کے تمہیں یہ بھی نہیں پتا بھی کتنی تکبیریں تے کہ پڑھنا پیندا؟ ہاں جی
کوئی کدے کدے جو مردا ہے روز مرے تو پھر یاد بھی رہندا نا جی اس کدے کدے جو ہوندا تو اسی بھول جانے ہوں. تو نماز جنازہ میں سجدہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی. اتنا اہم رکن کہ کسی اور نماز میں سجدہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اللہ نے یہاں یہ اہم رکن وڈرا کیوں کر لیا؟ باقی ہر نماز میں عابد کے سامنے صرف معبود کا تصور ہے اور اللہ کا حکم ہے. شریعت اسلامیہ کہتی ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے تاکہ اس کا لنک ڈسٹرب نہ ہو، اللہ کے ساتھ جو اس کا رابطہ ہے اس میں خلل نہ پڑ جائے. لیکن نماز جنازہ میں شاگرد کے آگے استاذ کی میت، اولاد کے سامنے والدین کی میت، رعایا کے سامنے بادشاہ کی میت، حاکم کی میت. اب اگر یہاں بھی سجدہ ہوتا، یقیناً یہ سجدہ اللہ کا ہوتا. اگر یہاں بھی سجدہ ہوتا تو اللہ کا سجدہ، لیکن اس میں تشبہ تھا، تھوڑا سا تشبہ تھا کہ کوئی دور سے گزرتا ہوا غیر مسلم جب مسلمانوں کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھتا تو خیال آتا کہ ویسے تو مسلمان والدین یا اپنے حاکم یا اپنے استاذ کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد اس کو سجدہ کر کے دفن کرتے ہیں. تو حق تعالی نے فرمایا میری عبادت میں تشبہ کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے یہاں سے سجدہ وڈرا کر کے تمہیں حکم دیا ہے کہ بس کھڑے کھڑے ہی میری تسبیح کر لو، میرا ذکر کر لو اور اس کے لیے دعا کر لو. سجدہ نہیں ہونے دوں گا تاکہ میری عبادت میں تشبہ نہ آ جائے. تو اب یہ فیصلہ آپ کریں کہ جب میت ہمارے والد کی، ہمارے بزرگ کی، ہمارے پیر صاحب کی، ہمارے استاذ کی، ہمارے حاکم کی میت زمین سے 2 فٹ 2.5 فٹ اونچی ہے تو اللہ نہیں جھکنے دیتا. جب وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے 3 فٹ تو پھر تعظیمی سجدے کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ اکبر الہ آبادی بھی عجیب آدمی ہے. اکبر کہتا ہے ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. تو پھر سجدہ کس کا؟ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہی پہ زور دے کے ذرا دائیں بائیں دیکھ کر کوئی دھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے، لیکن پیار سے، محبت سے. ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ ہی پہ ضرب لگے تو لطف آئے نا، ضرب. ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ ترجمہ ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کارسازو دستگیرو حاجت رواؤ مشکل کشا کون؟ مشکل کشا کون؟ کس سے مدد مانگی جائے؟ کائنات کے پہلے انسان نے ابو البشر سیدنا آدم نے امتحان و آزمائش کی گھڑی میں کس سے مدد مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کس سے مدد مانگی؟ سیدنا آدم نے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. سیدنا یونس نے کس سے مدد مانگی؟ قرآن عجیب باتیں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے لولا
انه كان من المسبحين لولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر میرا یونس امتحان و آزمائش کی اس گھڑی میں مجھ سے مدد نہ مانگتا، مجھے یاد نہ کرتا، تو قیامت تک وہیں رہتا شکم ماہی میں، مچھلی کے پیٹ میں، میرے سوا کوئی یونس کا مددگار نہیں. تو مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا و دستگیر کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ سفینے پار لگانے والا کون ہے؟ قضا ربک. تو آپ کا تعلق اللہ سے ہی والا ہے یا بھی والا ہے؟ ایاک نعبد. نماز کی ہر رکعت میں کہلواتا ہے، نماز کی ہر رکعت میں کہلواتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی نماز نہیں ہوگی. اس میں ہر رکعت میں وعدہ ہوتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور شاباش کرتے رہیں گے. یہ جو مضارع کا صیغہ ہے، عربی مضارع کا جو صیغہ ہے، اس میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، حال بھی، استقبال بھی، پریزنٹ بھی، فیوچر بھی. نعبد ایاک یعنی نعبد ایاک، نعبد یعنی نعبد ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری ہی اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی نستعین ایاک، مدد مانگتے ہیں تجھ سے ہی اور مانگتے رہیں گے. یعنی مسجد کے اندر تو تجھ سے مدد مانگ لی، اور مسجد کے باہر کوئی درخت بڑا سا پسند آ گیا تو اس کے آگے کھڑے ہو گئے. کوئی بڑی توند والی پرسنالٹی آ گئی تو اس کے آگے کھڑے ہو گئے. کوئی چمک دمک والے کپڑے نظر آ گئے. حضرت صاحب بروکیٹ کی وائس کوٹ پہنتے ہیں، بروکیٹ کی چمکتی ہوئی چاندی کے تاروں والا کرتا پہنتے ہیں. میں نے کہا یہ حضرت صاحب ہیں یا منقوہا ہے؟ تو مدد کس سے مانگی جائے بھائی؟ نعبد ایاک نستعین ایاک، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ہے اللہ کے ساتھ وہ تعلق جس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی ہے. دندان اقدس شہید ہوئے ہیں، ساتھی قربان ہوئے ہیں، وطن چھوڑنا پڑا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں. رحمت عالم نے نہیں مانی مشرکین کی بات کہ اللہ کو بھی اور ان کو بھی سجدہ کر لیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کو ناراض آرام سے کر لوں گا بغیر کسی تکلف کے، تم سب کو ناراض کر لوں گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. تقدیر کا قلم لکھ چکا ہے، تقدیر کا قلم لکھ چکا ہے. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ. تو پھر یہی قلم یہ بھی لکھ چکا ہے وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے. صحابہ نے عرض کیا مسلمان ہوں تو؟ رحمت عالم نے فرمایا نہیں، غیر مسلم ہوں تو، غیر مسلم ہوں تو بھی ان کی دل آزاری نہ کی جائے، ان کا دل نہ دکھایا جائے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واہ بھائی واہ، تو ان کے ساتھ وہی سلوک کر جس طرح انہوں نے بچپن میں تیرے ساتھ سلوک کیا. وہ جوان ہوتے تھے تو بچہ تھا، اب تو جوان ہو گیا وہ بچہ بن گئے، وہ بچہ بن گئے. جس طرح بچہ حساس ہوتا ہے، سینسٹیو ہوتا ہے، بوڑھے بھی حساس ہو جاتے ہیں، سینسٹیو ہو جاتے ہیں. شیرخوار بچے کو کوئی یوں کرے نا ذرا چھڑکے تو چیخ اٹھتا ہے.
بوڑھے کے احساس بھی اسی طرح نازک ہو جاتے ہیں. کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں, ذرا تلخ سا چہرہ دکھا دیجئے, گھائل ہو جائے گا, گھائل ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اکڑ کے نہ چلا کرو, اکڑ کے نہ چلا کرو, ساری عبادت ضائع ہو جائے گی, ساری نمازیں, سارے حج, سارے عمرے منہ پہ مار دیے جائیں گے. بوڑھے والدین کے سامنے عاجزی سے چلا کرو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہیں پیار سے اٹھایا, تو نے تھپڑ مارا تو انہوں نے ہاتھ چوم لیا, تو نے ان کے کپڑے خراب کر دیے, پیشاب کر دیا تو انہیں کوئی نفرت محسوس نہ ہوئی. نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ اب تیری جوانی ان کے لیے قہر و غضب ثابت نہ ہو, لطف و کرم ثابت ہو. یہ بھی اللہ کی تقدیر کا قلم لکھ چکا ہے. حضرت علقمہ کے متعلق صحابہ نے آ کر عرض کیا, اللہ کے رسول, ایک مجاہد کی جان نہیں نکل رہی, جان نہیں نکل رہی, سکرات میں مبتلا ہے, کئی دن ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین زندہ ہے؟ عرض کیا ایک بوڑھی والدہ ہے اس کی, وہ زندہ ہے. فرمایا جاؤ اس کے پاس, ان سے کہو آ سکتی ہو تو آؤ, نہیں تو انتظار کرو, میں حاضر ہوتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو وہ بوڑھی کہنے لگی, اللہ کے رسول نے مجھے یاد فرمایا تو میں کیسے نہیں جاؤں گی, میں چلوں گی, میں چلوں گی. لکڑی کے سہارے اٹھتی بیٹھتی گھر سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھا کے فرمایا, تو اپنے بیٹے کے متعلق کیا کہتی ہے؟ غور سے سنیے گا. وہ بوڑھی کہنے لگی, اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتا تھا, آپ کی رسالت پر, یوم آخرت پر, ملائکہ پر, انبیاء پر, قرآن پر مکمل ایمان رکھتا تھا, مجاہد تھا, تمام جہاد میں اس نے, تمام غزوات میں, تمام سرایہ میں حصہ لیا, مجاہد تھا, نمازی تھا, مصلی اور روزے رکھنے والا تھا. اس زمانہ میں حاجی کی اصطلاح نہیں تھی, یہ اب آئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ سننے کے بعد پوچھا, تو بھی اس پہ راضی ہے, تو بھی اس پہ راضی ہے؟ اس بوڑھی کی ویران آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے, زبان سے کچھ نہ کہا, آنسو نے ساری کہانی بیان کر دی. ہاں, آنکھ بن جاتی ہے دل کی ترجمہ جب زبان میں تابع گویائی نہ ہو. آنکھوں نے ساری کہانی بیان کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے محسوس ہوا ہے کہ تو اس پہ راضی نہیں ہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگے, اللہ کے رسول, میرا بیٹا اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا تھا میرے مقابلے میں. ایک دن میری اپنی بہو کے ساتھ کچھ گھر کے معاملات میں تلخی ہو گئی. میں نے اپنے بیٹے پر حجت کرتے ہوئے کہا میرا بیٹا آئے گا تو بتاؤں گی. میری بہو نے پہلے بتا دیا. تب میں نے اپنے بیٹے سے اپنے درد کی کہانی بیان کرنا چاہی تو اس نے جوان بازو اٹھایا اور ایک تھپڑ میرے بوڑھے چہروں پر رسید کر کے کہا, بکتی رہتی ہو, گھر میں آگ لگائے رکھتی ہو, سکون سے جینے نہیں دیتی ہو. تو بس اللہ کے رسول, میں اس سے دکھی ہوں. ابو داؤد شریف میں, ترمذی شریف میں یہ حدیث چمک رہی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, لکڑیاں جمع کرو. اب وہ بوڑھی چوکی, کہنے لگی کیوں اللہ کے رسول, لکڑیاں جمع کریں کیوں؟ فرمایا, ایسے بیٹے کو ہم آگ میں ڈالیں گے, آگ جلائیں گے اور تیرے سامنے اسے آگ میں ڈالیں گے. کہنے لگی, نہ اللہ کے رسول, میں ماں ہوں نا. نہیں اللہ کے رسول, نہیں, میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالا جائے. کوئی صورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صورت تو صرف ایک ہی ہے کہ تو اس کو معاف کر دے. کہتی ہے اللہ گواہ ہو جائے اور اس کا رسول بھی گواہ ہو جائے, میں نے اپنے علقمہ کو معاف کیا ہے, میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا ہے, اللہ بھی اسے معاف کر دے. بس یہاں اس نے معافی کا اعلان کیا, وہاں علقمہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر دنیا چھوڑ دی, کلمہ پڑھ کر دنیا چھوڑ دی. ہاں, جب وہ کہنے لگی میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا, میں کیسے برداشت کروں گی, تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے,
وہ آگ ہے کہ اس سے یہ آگ پناہ مانگتی ہے، اس نے تو اس آگ میں جلنا ہے۔ اب اس پر بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ ایک ترغیب تھی آپ صلی اللہ، یعنی یہ قانون نہیں تھا کہ ہر نافرمان بیٹے کو آگ میں جلا دیا جائے، ایک قانون، اصل میں یہ ایک ترغیب تھی کہ ہم اس طرح کا انداز اختیار کریں کہ یہ اس کو معاف کر دے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب کو کامیاب اللہ نے فرما دیا، عثمان نے معاف فرما دیا۔ تو بھائی تقدیر کا قلم یہ بھی لکھ چکا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، تقدیر کا قلم یہ بھی لکھ چکا ہے کہ والدین کی دل آزاری نہ کی جائے، وبالوالدین احسانا۔ بعض نوجوان پوچھتے ہیں اگر والدین زیادتی کریں تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر والدین زیادتی کریں تو پھر بھی آپ کو احسان کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، احسان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ احسان کہتے ہی اسی کو ہے کہ آپ یک طرفہ خیر کا راستہ اختیار کریں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے اور آپ بھی اچھائی کریں، یہ احسان نہیں ہے، یہ تو جزا ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ تو یہ بدلہ تو آپ کو حیوانوں سے بھی مل جاتا ہے۔